اب اس کے بعد یعنی ان ڈائمنشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو نمایاں کر کے اور اس میں ہمارے لیے یعنی اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طریقے سے ریلیونٹ کرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی. ایک قرآن مجید جو معجزہ ہے، جو جب تک دنیا قائم رہے گی یہ معجزہ باقی رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور لوگ اس میں جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی حکمتیں عطا فرمائے گا. یعنی یہ ایک تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معجزہ دے دیا. معجزہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو عاجز کر دے، جس جیسی کوئی چیز کوئی پیش نہ کر سکے اور جو انسان کی رہنمائی کرتا رہے. ایک چیز اللہ نے ہمیں اس امت کو جو عطا فرمائی ہے نعمت کے طور پر، وہ قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے. اور دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنما ہے اور آپ کی زندگی بھی ایک رہنمائی، اور یہ بھی تا قیامت تک رہنمائی کرتی رہے گی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آخری ایام میں کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی میں اپنے بعد اس تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری سنتی، میرے طریقہ ہے یا میری اقوال ہے، یا آپ نے کہا کہ میرے آل بیت کا طریقہ، یعنی جو صحابہ ہیں اور حضرت علی اور آل بیت. تو یہ احادیث اور اللہ کے وسلم کے یہ اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو کہا، جس طرح سے منع فرما دی، ساری باتیں سنتیں اور احادیث میں سے. تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اس امت کو رہنمائی کے لیے، قرآن اور دوسری سیرت. اور اس وقت جو امت کا المیہ ہے، اس وقت ہمارا جو المیہ ہے، ہمارے جو ٹریجڈی ہے، وہ ٹریجڈی یہ ہے کہ دونوں چیزیں یعنی قرآن جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے فرسٹ نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر سیرت، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حدیث، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سنت. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے امت کا تعلق بہت کمزور پڑ گیا ہے. امت کا تعلق ان دونوں چیزوں سے بہت کمزور ہے. لا تعلق اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف، اس معنی میں نہیں ہے. ہم روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں، ابھی بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ گراف جو پہلے کبھی رہا تھا، ایک زمانہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ہر گھر میں تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر گھر میں لوگ ایک معمول تھا قرآن پڑھنے کا، وہ معمول اب بہت زیادہ اس میں کمی آئی. تو قرآن مجید سے لا تعلقی اور قرآن مجید سے دوری، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہے اس امت کے لیے. اور دوسری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا کہ ہمیں واقف ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ کام کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن، اس سے ہم اپنے آپ کو اس سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، اس سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں. اب اس کی شکلیں کیا ہوں گی؟ وہ یقیناً پروگرامز کے ذریعے سے پڑھ کر کے، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کیا روشنی دیتا ہے، وہ قرآن مجید کی رہنمائی اور روشنی جب ہی ہمیں مل سکتی ہے جب ہم اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ. تو ایک طرف تو ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دوسری طرف ہم سیرت رسول سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کریں. تو قرآن مجید، قرآن فہمی کی کلاسز بھی ہیں، قرآن فہمی کے دروس بھی ہوتے ہیں، قرآن فہمی کے بے شمار پروگرامز مختلف لوگ چلا رہے ہیں، اس کو ہم سماعت کریں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مفصل پروگرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام گوشے جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، ان گوشوں کو سمجھنے کے لیے، ان گوشوں کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی یہ بہت بنیادی اور بہت بنیادی ضرورت ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے جن کو ہم معمولات میں ادا کرتے ہیں، ان سے ہم واقف ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کیسے کرنا ہے، ہم جانتے ہیں وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ ہمیں یاد ہے. اگر مثال کے طور پر جنازہ ہے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے جنازے کی نماز، غسل کیسے دینا ہے، یہ ہمیں یاد ہے. لیکن وہ اور بھی بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے زندگی بیان فرمائی. آپ نے یہ فرمایا کہ مہمان نوازی کیسے کرنا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ کس طریقے سے آپ کو دکانداری کرنا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے، شادی کیسے کرنا ہے،
نکاح کے کیا طریقے ہوں گے، اگر گھر میں خاندان میں انبن ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے، میاں بیوی کے آپسی معاملات کیسے حل ہوں گے، بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی میں جو تمام ضروریات ہیں، جو بھی حیات ہے یعنی زندگی اس کے جتنے بھی گوشے ہیں، اس میں رہنمائی فرمائی۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں پوائنٹ یعنی زندگی میں میرا یہ وقفہ ہے کہ جہاں پر مجھے قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی رہنمائی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان رہنمائیوں کو اخذ کرنا ہے۔ یہ اس کا دوسرا ڈائمنشن۔ اب اس کا جو تیسرا اور بنیادی اور سب سے کام کرنے والا ڈائمنشن وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس سے عام طور پر ہم اور آپ بہت بڑے پیمانے پر ناواقف ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ناعلم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو عبادات سے متعلق ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس سے عموماً عام طور پر تمام مسلمان اس سے واقف۔ نماز کیسے پڑھنا ہے تمام لوگ جانتے ہیں، اور اس طریقے سے روزے کیسے رکھنا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اس کو یعنی پریکٹسنگ ہے، وہ تو پریکٹس میں ہے، ہماری نماز پڑھنا پریکٹس میں ہے، روزے رکھنا پریکٹس میں ہے، جو اگر کسی کے پاس نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، یا مثال کے طور پر کسی کے پاس اور مال ہے تو وہ حج بھی کر رہا ہے، تو ساری چیزیں پریکٹس میں۔ لیکن وہ چیز جو ہمارے پریکٹس میں نہیں ہے وہ ہمارے علم سے بھی اوجھل ہو چکی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی وہ چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا نظام جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نظام زندگی کیا ہے۔ زندگی کے نظام میں نماز بھی زندگی سے متعلق ہے، روزہ بھی متعلق ہے، حج بھی متعلق ہے، زکوٰۃ بھی متعلق ہے۔ لیکن آپ دیکھیے پوری زندگی میں یعنی آپ اپنے 24 آورس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے 5 ہی نمازیں ہمیں کیوں فرض کی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ مقصود ہوتا اللہ تعالیٰ کے کہ اب جو انسان میں نے پیدا کیا ہے وہ 24 گھنٹے میری بات کرے اور ہر وقت مجھے سجدہ کرے، تو وہ ہر وقت اور ہر سیکنڈ نماز کو سجدے کا حکم دیتا کہ اب آدمی جو ہے وہ ہر وقت سجدہ کرتا رہے، ہر وقت نماز ادا کرتا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا کہ میرا بندہ جو ہے ہمہ وقت روزہ رکھا رہے تو وہ صرف سال بھر میں 30 دن روزے کیوں فرض کرتا؟ ہو سکتا ہے کہ سال میں 2 مہینے فرض کرتا، یا ہر ایک دن چھوڑ کر کے ایک روزہ فرض کرتا، جیسے کہ پہلے کی شریعتوں میں، اور خدا داؤد علیہ السلام کے جو صوم داؤدی وہ مشہور ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کر کے اور 2 دن چھوڑ کر کے اور کبھی لگاتار بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ عبادات کے جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں پوری زندگی میں، ان طریقوں کا ریشو کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں نماز کے لیے جو وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے اس کا ریشو کیا ہے، 24 آورس کو اگر ہم 5 ٹائمز نمازوں سے ڈیوائڈ کریں تو کتنا ریشو نکلتا ہے۔ مثال اگر 24 گھنٹے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے میں اگر 2 گھنٹے ہمیں لگ رہے ہیں تو یعنی 22 گھنٹے ایسے ہیں جو نماز کے علاوہ ہیں، 22 گھنٹے ایسے ہیں جو نماز کے علاوہ ہیں۔ اب وہ ریسٹ آف دا 24 آورس کی 22 آورس کیا کرنا ہے آدمی؟ ریسٹ یعنی بچے ہوئے 22 گھنٹے وہ کیا کرے، اور وہ 22 گھنٹے کی زندگی کیسے اسلامی زندگی بنے، کیسے ایسی زندگی بنے کہ روز قیامت وہ 22 گھنٹے کا حساب بھی دے سکے۔ جو 2 گھنٹے ہم نے نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں، اقامت میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں گزار دی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا فرشتوں نے کہ بھائی نماز پڑھنے گیا، سجدہ کیا، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا۔ لیکن 22 گھنٹے تک جو ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی 22 گھنٹوں میں باقی جو ہم فارغ ہیں، اس میں ہماری زندگی کے نامہ اعمال میں، اور ہم اس زندگی کا محاسبہ کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کا اس کا حساب کیسے دیں، اور ہم اس زندگی کو کس طریقے سے جو ہے یعنی اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، مثال کے طور پر اگر کسی ایک شخص کی عمر بہت منیمم 45 سال ہے، 40 سال ہے، 40 سال تک وہ 22 گھنٹے تک کیا کام ایسا کرے کہ روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا محاسبہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب دے سکے۔ تو یہ جو ریسٹ آف دا 22 آورس ہے، 22 آورس ہر دن کے 22 گھنٹے کیا کرے، یہ وہ 22 گھنٹے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی دی ہے انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اب دیکھیے اس 22 گھنٹے میں کچھ گھنٹے وہ سوئے گا، کچھ گھنٹے وہ کھانا کھائے گا، کچھ گھنٹے وہ کمانے جائے گا، کچھ گھنٹے وہ پڑھے گا، کچھ گھنٹے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارے گا، کچھ اوقات وہ اپنے آفس اپنے گھر میں گزارے گا۔ تو اب اس 22 گھنٹوں کو کس طریقے سے کنورٹ کیا جائے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں، یہ ہے وہ پوائنٹ،
یہ ہے وہ مقام جہاں سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے. یعنی 2 گھنٹے تو نماز سب جانتے ہیں. رمضان کے جب روزے آتے ہیں اس میں 30 دن سبھی لوگ رمضان روزے رکھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں. یعنی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن ریسٹ آف دا 11 منتھس, باقی 11 مہینے, ہم ان 11 مہینوں کو کس طریقے سے اسلام اور دین کے مطابق بنائیں, یہ ہے وہ سب سے بڑا سوال جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دہی دینا ہے. کلکم مسئول وکلکم یعنی کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے, اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت اللہ کے یہاں جواب دہی دینا ہے. تو یہ 22 اور یہ 11 مہینے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہے وہ بات جس کو ہمیں قرآن اور سیرت رسول کی روشنی میں اس بڑے کوشچن کو, اس بڑے سوال کو حل کرنا ہے.